اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم. Dear students, I am Professor چودھری تنویر احمد, Principal تنویر اکیڈمی آف کامرس گڑھی شو. ان کا تو بہت اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ دو دوست ہیں. ایک دوست کون ہے؟ کسٹمر. اور ایک دوست کا نام کیا ہے؟ بینک. بینک جو ہے وہ پاس بک مینٹین کرتا ہے اور جو کسٹمر جو ہے وہ کیش بک مینٹین کرتا ہے. کسٹمر کہتا ہے جی میرا بینک میں سے 5,000 روپے ہے. بینک والا کہتا ہے نہیں جی ان کا تو صرف 3,000 روپے ہمارے پاس ہے. یہ کس کے پاس ہے بک؟ بینک کے پاس. اور یہ کس کے پاس ہے؟ مسئلہ کتنے کا دونوں کو پڑ گیا؟ 2,000 روپے کا مسئلہ پڑ گیا جناب. مسئلہ کتنے کا ہے؟ 2,000 روپے کا. اس 2,000 روپے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کیا بنائیں گے؟ بینک ریکونسلیشن اسٹیٹمنٹ. بینک ریکونسلیشن اسٹیٹمنٹ جو کسٹمر کی کیش بک کو بینک کی پاس بک کے ساتھ ملا دے گی یا بینک کی پاس بک کو کسٹمر کی کیش بک کے ساتھ ملا دے گی. تو ملانے کے لیے، رابطے کے لیے، جوڑنے کے لیے، درستگی پیدا کرنے کے لیے، ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، مماثلت پیدا کرنے کے لیے ہم لوگ کیا بناتے ہیں؟ بینک ریکونسلیشن اسٹیٹمنٹ. لیکن آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ بینک ریکونسلیشن اسٹیٹمنٹ بنائیں ضرور آپ، بٹ ود دا ہیلپ آف ریوائزڈ کیش بک. تو دیکھیے جناب لیکچر میں تھوڑی جدت آ گئی ہے تو لہذا پہلے آپ کو لیکچر دیتے ہیں. اس ویڈیو کے 2 حصے ہیں, دونوں ہی آپ کو اکٹھے ملیں گے انشاءاللہ. پہلا حصہ لیکچر اور دوسرا حصہ آل ان ون کویسچن جس کے اندر بک کے تمام پرابلمس، السٹریشنز اور پیپرز کے تمام 2001 سے لے کر 2020 تک جتنے بھی مسئلے ڈسکس ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے مسئلے ایک سوال میں ہم ڈسکس کریں گے. امید ہے کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں گے اس سے. جناب ایک ہی سوال کے اندر چیپٹر پورا نکلتا ہو، 20 نمبر پورے آتے ہوں، کسی کو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. فی سبیل اللہ ٹیوشن ہے. اللہ تعالیٰ سے صرف اس کے لیے دعا کرنی ہے ہمارے لیے کہ اللہ ہماری تنویر اکیڈمی کے تمام جو ممبران ہیں جناب، جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ اکیڈمی کے کارکن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. تو جناب آپ کا آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا زبردست ہے، ریوائز کیش بک. تو ریوائز کیش بک کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو کیش بک میں ہم لوگ انٹر نہیں کر سکے یا کچھ کسی وجہ سے وہ رہ گئی ہے آنے سے، تو ایسی صورت میں اس کو ہم لوگ ریوائز کیش بک میں انٹر کریں گے. تو we are going to prepare the bank reconciliation statement with the help of revised cash book. کہ ہم لوگ بینک ریکونسلیشن اسٹیٹمنٹ بنائیں گے with the help of revised cash book. یہ بیٹا پیپر کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ 2020 کا پیپر ہے میرے پاس اس وقت. یہ دیکھیں 2020 کا پیپر ہے. Prepare a bank reconciliation statement of Mr. وقاص جمیل with the help of revised cash book. اب یہ دیکھیں پیپر میں ریکوائرمنٹ کے ساتھ لکھا ہوگا. تو اب آپ بینک ریکونسلیشن اسٹیٹمنٹ نہیں بنائیں گے بلکہ آپ لوگ ریوائز کیش بک بنائیں گے. اب ریوائز کیش بک میں کتنی باتیں ہونی ہیں؟ ٹوٹل بیٹا ہم نے آپ سے آج 13 باتیں کرنی ہیں. 13 باتوں کی بائفروکیشن کر لیتے ہیں. کیش بک کی ڈیبٹ سائڈ پر میں آپ سے صرف 4 باتیں کروں گا. کیش بک کی کریڈٹ سائڈ پر بھی میں آپ سے صرف 4 باتیں کروں گا. اور بینک ریکونسلیشن اسٹیٹمنٹ میں آپ سے 5 باتیں کروں گا. اس کا ایگریگیٹ بنائیں گے تو 13 ٹوٹل ہوتا ہے. تو آئیے اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. اپنا لیکچر دیکھیے بیٹا. ادھر سب سے پہلے اوپر لکھا ہے مسٹر وقاص جمیل. اوپر نام لکھ دیجئے پارٹی کا، جیسا کہ 2020 میں آیا ہے وہ پارٹی کا نام آ جائے گا. ادھر کیا بنا رہے ہیں؟ ریوائز کیش بک. اب دیکھیں بیٹا کئی بچے ساتھ یہ ڈالنا بھول جاتے ہیں بینک کالم. دیکھیے بیٹا آپ لوگوں نے کیش بک کو، ریوائز کیش بک کو بینک کالم کو بنا کے دکھانا ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نوٹ فرما لیجئے کہ آپ بنا رہے ہیں بینک ریکونسلیشن اسٹیٹمنٹ
with the help of revised cash book. اور revised cash book کا کون سا کالم بن رہا ہے؟ بینک کالم. کیش کالم کی بات نہیں ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ بینک کالم کی. تو میں جو بات بھی کروں گا اس میں ایک ہی بات ہوگی, یا میں بینک کو کیا کر دوں گا؟ ڈیبٹ, اور تمام ریسیٹس کو میں کیا کر دوں گا؟ کریڈٹ کر دوں گا. پوری کیش بک کے اندر, ریوائز کیش بک میں چابی نمبر 1 آپ کے پاس یہ ہے. اور چابی نمبر 2, تمام پیمنٹس کو میں کیا کر دوں گا؟ ڈیبٹ کر دوں گا, اور بینک کو کیا کر دوں گا؟ کریڈٹ کر دوں گا. یہ 2 انٹریاں ہونی ہیں میرے پاس. ذرا کھل کے کر دیتے ہیں, دوسری انٹری ادھر کرتے ہیں جناب. تمام پیمنٹس کو میں کیا کروں گا؟ ڈیبٹ کر دوں گا, اور بینک کو کیا کر دوں گا؟ کیش بک از دا گیم آف ریسیٹس اینڈ پیمنٹس. کیش بک جو ہے وہ کس بیس پہ بنتی ہے؟ ریسیٹس اور پیمنٹس کی بنیاد پر. یہ 2 انٹریاں بیٹا آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے. یہ 2 انٹریاں, ایک کس کے لیے میں نے کی ہے؟ ریسیٹس کے لیے, اور ایک میں نے کس کے لیے کی ہے؟ پیمنٹس کے لیے. بس ان 2 چیزوں سے اگر آپ کی دوستی ہو گئی تو آپ سے ریوائز کیش بک بن جانی. صرف 2 انٹریاں, ایک میں بینک ڈیبٹ اور تمام ریسیٹس کریڈٹ, اور ایک میں تمام پیمنٹس ڈیبٹ اور بینک اکاؤنٹ کریڈٹ. جس انٹری میں بینک ڈیبٹ ہوگا وہ ہمارا سورس آف ریسیٹس بنے گا, اور جس انٹری میں بینک کریڈٹ ہوگا وہ ہماری سورس آف پیمنٹس بنے گا. یاد رہے گا جی, کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے. تو لیٹ سٹارٹ. یہ دیکھیے, یہ 4 باتیں بیٹا ادھر, 4 ادھر اور 5 باتیں ادھر. لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہے. اب بیلنس کے ساتھ کچھ نہ لکھا ہو. کیش بک کا بیٹا بیلنس دیکھیے 2 طرح کا ہوتا ہے. ادھر غور سے دیکھیے گا, یہ کسٹمر کے پاس کیا ہے؟ کیش بک. یہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ کسٹمر کے پاس. اور یہ کیا ہے؟ بینک کی پاس بک. کسٹمر کے پاس کتنے پیسے تھے؟ 5000 روپے. یہ کسٹمر کا کیا بن گیا؟ ایسٹ. اور ایسٹ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیبٹ. تو یہاں سے ایک پرنسپل بنا کہ کیش بک کے ساتھ کچھ نہ لکھا ہو تو یہ کون سا بیلنس ہوگا؟ ڈیبٹ بیلنس. لیکن اگر اس نے بینک میں 5000 روپیہ جمع کروایا ہے لیکن بینک سے نکلوایا کتنا ہے؟ 8000 روپیہ. تو یہ 3000 روپیہ جو ایکسٹرا نکلوایا ہے, 3000 اس نے جو ایکسٹرا لیا ہے, دیٹ از اوور ڈرافٹ. اور اوور ڈرافٹ یہ کسٹمر کی کیا بنے گی؟ لائبلٹی. اور لائبلٹی کیا ہوگی؟ کریڈٹ ہوگی. تو دیکھیے کیش بک کے ساتھ اگر اوور ڈرافٹ یا اوور ڈران لکھا ہو تو یہ ہمارا کریڈٹ بیلنس ہوگا. دونوں میں سے ایک ہوگا. چونکہ میں لیکچر دے رہا ہوں تو اس لیے میں نے دونوں کو ہی آپ لوگوں کو شو کیا ہے کہ کیش بک کے ساتھ کچھ نہ لکھا ہو تو یہ ڈیبٹ بیلنس ہے, اور اگر اوور ڈرافٹ لکھا ہو یا اوور ڈران لکھا ہو تو یہ کریڈٹ بیلنس ہے, جس کی تائید میں نے یہاں سے آپ کو ایگزامپل دے کے کلیئر کر دی ہے. آگے چلتے ہیں. میں نے انٹری کی ہے بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ, ریسیٹس اکاؤنٹ کریڈٹ. اب ریسیٹس کون سی ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے اماؤنٹ ڈپازٹ کروائیے. اماؤنٹ ڈپازٹ کروائیے آپ نے. تو انٹری کیا ہوگی؟ بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ, کیش اکاؤنٹ کریڈٹ. پھر آپ نے کسٹمر نے ڈائریکٹ ہی پیسے بینک میں جمع کرا دیے تو کیا انٹری ہوگی؟ بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ, کسٹمر اکاؤنٹ کریڈٹ. پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں انٹرسٹ آن ڈپازٹ ملا ہو تو بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ, انٹرسٹ آن ڈپازٹ اکاؤنٹ کریڈٹ. پھر ہو سکتا ہے جی ہمیں بینک نے, ہمارا ایجنٹ ہے تو بینک انٹرسٹ آن انویسٹمنٹ کولیکٹ کر رہا ہے. انٹرسٹ آن انویسٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ کولیکٹ کر رہا ہے. تو بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ, انٹرسٹ آن انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ. ہو سکتا ہے بلز بینک نے کولیکٹ کر لی ہو, ڈائریکٹ ہی بل بینک نے بلز کی کلیکشن کی ہو تو بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ,
اور جو بلز کی کلیکشن ہے وہ ہماری ریسیٹ کا سورس بنے گی. پھر ہو سکتا ہے کہ بینک نے کمپنیوں کے شیئرز کے اوپر کیا کیا ہو, ڈیویڈنڈ آن شیئرز کے اوپر ڈیویڈنڈ اکٹھا کیا ہے ہمارے بہاف پہ, کیونکہ بینک ہمارا کیا ہے, ایجنٹ ہے. یہ بیٹا کس کی مثالیں میں ابھی دے رہا ہوں, ریسیٹس کی. پھر ہو سکتا ہے جی ہم نے بلوں کو بینک سے ڈسکاؤنٹ کروایا, بینک اکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ اور بل ریسیویبل اکاؤنٹ کریڈٹ. پھر ہو سکتا ہے جی 2 نمبر کھاتے سے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, تو لہذا ٹرانسفر فرام اکاؤنٹ نمبر 2. پھر ہو سکتا ہے کہ جناب ہماری پیمنٹس انڈر کا اوور کاسٹ ہو جائیں, تو پیمنٹ اوور کاسٹ ہو جائیں تو کیا بن جائیں گی, ریسیٹ ہو جائیں گی. پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ریسیٹس ہیں کاسٹ ہو گئی ہوں. آپ سارے کیس میں دیکھیے بینک کا لفظ کیا ہو رہا ہے, بینک کا لفظ کیا ہو رہا ہے بیٹا, شاباش, ڈیبٹ ہو رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو یہاں سے اٹھا لیتے ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, یہ دسیوں کے دسیوں جو ہے وہ یہاں پر میں نے پٹ کر دی. یہ دیکھ لیں, اماؤنٹ ڈپازٹڈ, ڈائریکٹ ڈپازٹ بائی کسٹمر, انٹرسٹ آن ڈپازٹ, انٹرسٹ آن انویسٹمنٹ, بل کولیکٹڈ, ڈیویڈنڈ, بل ڈسکاؤنٹڈ, ٹرانسفر فرام اکاؤنٹ نمبر 2, ریسیٹ انڈر کاسٹ, پیمنٹ اوور کاسٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ 10 کے قریب پوائنٹ تھے, وہ میں نے یہاں سے اٹھا کے چابی نمبر 1 کے اصول کے مطابق یہاں پر ادھر لکھا دی. یہ چابی میں نے بیٹا آپ کو صرف سمجھانے کے لیے, کوسچن از جسٹ لائک اے لاک اینڈ وی مسٹ ہیو اے ماسٹر کی. تو کیش بک از دا گیم آف ریسیٹس اینڈ پیمنٹس. تو بیٹا آپ کو ریسیٹس کی ایگزامپل دے دی ہے, امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آتے ہیں پیمنٹس کی طرف. تو پیمنٹس کون سی ہیں ہمارے پاس, دیکھیے اماؤنٹ وڈران, اماؤنٹ وڈران, اس میں کیش آ جاتا ہے ہمارے پاس, کیش کو کیا کر دیں گے, ڈیبٹ کر دیں گے, اور بینک کو کیا کریں گے, کریڈٹ کر دیں گے. پھر ہو سکتا ہے کہ آپ نے انٹرسٹ آن اوور ڈرافٹ پے کیا ہو, انٹرسٹ آن اوور ڈرافٹ پے کیا ہو, تو انٹرسٹ آن اوور ڈرافٹ ڈیبٹ اور بینک اکاؤنٹ کریڈٹ. پھر ہو سکتا ہے آپ نے انشورنس کے پیسے پے کیے ہوں, تو انشورنس پریمیم ڈیبٹ اور بینک کریڈٹ. پھر ہو سکتا ہے جی آپ نے کلب ڈیوز پے کیے ہوں آپ کے بینک نے ایز اے ایجنٹ, تو بینک نے کلب ڈیوز پے کیے آپ کے بہاف پر, آپ کسی جمخانہ کلب کے ممبر ہیں تو آپ کے بہاف پر بینک پیمنٹ کر رہا ہے. پھر ہو سکتا ہے بینک چارجز پے کر رہا ہے, چارج کر رہا ہے اپنی سروسز کے لیے, تو بینک چارجز ڈیبٹ اور بینک اکاؤنٹ کریڈٹ. بینک کمیشن لے رہا ہے آپ سے, آپ کا ایجنٹ ہونے کی حیثیت سے, بینک کمیشن ڈیبٹ اور بینک اکاؤنٹ کریڈٹ. پھر ہو سکتا ہے کہ جناب وہ ریسیٹ انڈر کاسٹ ہو جائیں, اوور کاسٹ ہو جائے, سوری, ریسیٹس اوور کاسٹ ہو جائیں, تو یہ کیا کنسیڈر ہو جائیں گی, پیمنٹ ہو جائیں گی. پیمنٹ انڈر کاسٹ ہو جائے تو پیمنٹ ہی رہیں گی, اور بینک اکاؤنٹ کیا ہو جائے گا, کریڈٹ ہو جائے گا. تو مور اور لیس یہ بھی ایگزامپلز آپ کو کس کی دی ہیں, میں نے یہ پیمنٹس کی مثالیں دی ہیں. اس میں دیکھیے گا بینک کا لفظ کیا ہو رہا ہے, کریڈٹ ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیے بیٹا کریڈٹ سائڈ پر میں نے یہ ساری اماؤنٹس شو کر دی ہیں, امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹرانسفر ٹو ہوگا تو پیسے جا رہے ہیں, ٹرانسفر فرام ہوگا تو پیسے آ رہے ہیں, بل ڈسکاؤنٹ کروائے تھے تو ریسیٹ تھے, ڈس آنر ہو گئے تو ہماری پیمنٹس ہوگی. تو پیمنٹس کریڈٹ سائڈ پر اور ریسیٹس ڈیبٹ سائڈ پر. لو جناب آپ کی 2 باتیں ادھر مکمل ہو گئی ہیں, 2 باتیں آپ کی ادھر مکمل ہو گئی ہیں. تیسری بات دیکھیے, چیکس ڈپازٹڈ, چیک سینٹ, چیکس پیڈ, چیکس لodged. اگر چیکوں کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے, DSPL, یہ بیٹا کوڈ یاد رکھیے گا, D فار ڈپازٹڈ, S فار سینٹ, P فار
paid into bank, L for lodged into bank. तो एंट्री क्या होती है इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। एंट्री में बैंक डेबिट है तो ये हमारी क्या है? रिसीट है। कुलिया बेटा एक ही है, कुलिया एक ही है कि जिस एंट्री में बैंक डेबिट है, जिस एंट्री में बैंक डेबिट है वो हमारी क्या है? वो रिसीट है। और जिस एंट्री में बैंक क्रेडिट है वो हमारी पेमेंट है। याद रखिएगा बेटा, ये कुलिया याद रखेंगे। जिस एंट्री में बैंक डेबिट है रिसीट्स है। ये देख लीजिए, इसमें पूरी में बैंक डेबिट था और ये रिसीट्स की मिसालें दी हैं मैंने आपको। इस एंट्री में बैंक क्रेडिट है और ये पेमेंट्स की मिसालें दी हैं आपको। और ये बेटा पेपर में दी होंगी, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, हरगिज नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए एक दफा अच्छी तरह से, सब क्लियर हो जाएगा आपको। इसी तरह से चेक्स के साथ इशू लिखा हो या ड्रॉन लिखा हो तो फिर हम एंट्री करती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। एंट्री में बैंक का लफ्ज क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो ये हमारी क्या है? पेमेंट है। अब इसके बिल्कुल उलट करें, चेक इशू किए थे या ड्रॉ किए थे लेकिन डिसऑनर हो गए तो ये हमारी क्या बन गई? रिसीट। इशू किए थे तो पेमेंट थे लेकिन डिसऑनर हो गए तो रिसीट हो गए, उल्ट हो गया उसके। इसी तरह से चेक्स डिपॉजिट करवाए थे या बैंक में सेंड किए थे या बैंक में पे किए थे या बैंक में लॉज करवाए थे, जमा करवाए थे लेकिन डिसऑनर हो गए तो ये हमारी पेमेंट्स बन गए। लो बेटा, चार बातें इधर मुकम्मल हो गई हैं और चार बातें इधर मुकम्मल हो गई है। अब आ गया है बैलेंस करने का मरहला। अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो बैलेंस इधर आएगा और अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो बैलेंस इधर आएगा। इस तरह से जी रिवाइज कैश बुक के मैक्सिमम पॉसिबल आइटम मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें हमने कितनी बातें करनी है? टोटल 5 बातें हमने इधर करनी है। 5 बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ये देखिए, ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। क्यों? डेबिट साइड बड़ी है। और ये कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्रेडिट साइड बड़ी है। बेटा मैं स्पेसिमन बना के दिखा रहा हूं, एक बैलेंस होगा या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक आएगा। फिर अगर उसने लिखा हुआ है बैंक के 2 असूल होते हैं, असूले डेबिट और असूले क्रेडिट। बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया तो हमारी पेमेंट है और बैंक ने गलती से हमें क्रेडिट कर दिया तो हमारी रिसीट है। तो रॉन्ग डेबिट पेमेंट्स, रॉन्ग क्रेडिट रिसीट्स। ये कभी भी ऊपर रिवाइज कैश बुक में नहीं आएंगे। ये कहां पर आएंगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आएंगे। याद रखिएगा बेटा। फिर देखिए, चेक इशू किए थे तो पेमेंट थे, चेक्स ड्रॉ किए थे तो पेमेंट थे, लेकिन कैश नहीं हुए या प्रेजेंट नहीं हुए तो ये हमारी क्या बन जाएंगे? रिसीट्स बन जाएंगे और ये नीचे आएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। इसी तरह से बेटा आपने चेक्स डिपॉजिट करवाए थे, चेक्स सेंड किए थे, चेक्स पे किए थे या लॉन्च करवाए थे लेकिन वो अभी तक बैंक ने कलेक्ट ही नहीं किए हैं या आपके खाते में अभी तक क्रेडिट ही नहीं किए हैं तो ये हमारी क्या बन जाएंगे? पेमेंट। चेक्स डिपॉजिट करवाए थे, रिसीट से कलेक्ट नहीं हुए हैं तो पेमेंट है। तस्वीर के 2 रुख हैं, एक मुस्बत पहलू और एक मनफी पहलू, तो दोनों दिखा रहा हूं जनाब आपको। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि चेक रिसीव करके रख ले तो ये हमारी रिसीट है, लेकिन बैंक में जमा कराना भूल जाएं तो ओमिटेड चेक्स हमेशा यहां पर आएंगे एज अ पेमेंट, एज अ पेमेंट। तो लो जी, एंड आपका हो गया। बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू किया था, बैलेंस एज पर पासबुक हो गया। लेक्चर तो हो गया जी मुकम्मल। इसी वीडियो का दूसरा हिस्सा जनाब अब आपको देखना पड़ेगा, उसमें न्यूमेरिकल होगा और 1 नहीं 2 नहीं, पूरी बुक के पॉइंट उसको एक ही सवाल में डाल देंगे। वीडियो को एंड तक सेकंड को देखिएगा और पहले लेक्चर के ऊपर कमेंट जरूर दीजिएगा कि लेक्चर आपको समझ आ गया, तो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल भी आपको समझ आएगा। और हमारी चैनल को जो है ना जी, तनवीर एकेडमी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा
ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس طرح کی مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو تنویر اکیڈمی کوالٹی ایجوکیشن کے سلوگن کے ساتھ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ اپنے کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس کا اظہار بھی کریں گے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم بیٹا۔